الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ خوشاب سے مولانا عبدالواحد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عیسائی خاتون مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو کر کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر؟ دیکھیے گا، اگر کوئی خاتون غیر مسلم ہو، وہ مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر وہ دارالاسلام میں رہتے ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے شوہر پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام لے آتا ہے اس کا شوہر، تو اپنے سابقہ نکاح پر وہ برقرار رہیں گے، جو نکاح تھا وہی برقرار رہے گا، یعنی وہ آپس میں جیسے پہلے میاں بیوی تھے اسی طرح جو ہے وہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ان کا رشتہ زوجیت وہ برقرار رہے گا۔ اور اگر شوہر انکار کر دے اسلام لانے سے اور طلاق بھی نہیں دی ہے اس نے، تو اس کے بعد اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاتون عدالت سے رجوع کرے گی، عدالت سے جو ہے اپنا نکاح فسخ کروائے گی۔ مسلمان قاضی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قاضی مسلمان ہو، اسلامی عدالت ہو، مسلمان قاضی ان کا جو سابقہ نکاح ہے وہ فسخ کر دیں گے۔ اس کے بعد عدت گزار کر 3 ماہواریہ، اگر اس کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو 3 ماہواریہ گزارنے کے بعد وہ پھر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح یعنی جو مسلمان ہو جائے فوراً کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کسی مسلمان سے ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عدت گزارنے کے بعد، جیسے میں نے آپ سے بتایا، اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں آدھی آستین والے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے گا، یہ مسئلہ ہے کہ اگر سطر کسی کا کھلا ہوا ہو تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو عورت کا جو سطر ہے یہ سارا بازو ہاتھ گھٹنوں تک یہ علاقہ جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورت پر یہ لازم ہے کہ گھٹنوں تک جو ہے وہ اپنے ہاتھ چھپائے نماز کے دوران۔ اگر وہ ہاف آستین والے کپڑے پہنتی ہے تو اس صورت میں چونکہ یہ جو سطر ہے یہ کھلا ہوا ہے، اس لیے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ اس کی ہاف آستین ہے لیکن وہ اس نے اپنے جو ہے نا وہ بازو جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہے چادر کے اندر، نظر نہیں آ رہے، رکوع اور سجدے میں بھی وہ نظر نہیں آتے، اس طرح وہ چھپا لیتی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کھل جاتے ہیں رکوع یا سجدے میں، قیام میں تو اس نے چھپائے ہوئے ہیں لیکن رکوع میں یا سجدے میں وہ کھل جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے ایک تو ویسے کپڑے جو ہے نا پہننا یہ جائز نہیں ہے، نماز ہونا یا نہ ہونا یہ تو الگ بات ہے نا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگر اس طرح کپڑے پہنے ہوئے ہو اور گھر میں غیر محرم ہو، دیور وغیرہ، تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، یہ سطر ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھے گا تو بھی گنہگار ہوگا، خاتون تو ویسے گنہگار ہوگی۔ اس طرح کے کپڑوں میں کسی گھر سے باہر جانا یا رشتہ داروں کے پاس جانا، اپنے کزنوں کے سامنے جو ہے آنا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا جو ہے نا
فل آستین والے کپڑے یہ پہننا عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ بنیر سے انیس الرحمن بھائی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب درکار ہے۔ ایک عورت عدت وفات کے دوران کسی رشتہ دار کے گھر شادی میں شرکت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتی ہے تو مدلل جواب دیا جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دوران عدت بیوی کے لیے، خاتون کے لیے، خاص کر جو ہے نا جو بیوہ ہوتی ہے یا کوئی بھی عدت وفات ہو، عدت طلاق ہو، خاتون کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ عدت طلاق میں تو ویسے نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، البتہ عدت وفات میں اگر خرچے کا انتظام نہیں ہے، کوئی اور جو ہے نا وہ خرچہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، وراثت میں سے بھی کچھ نہیں ملا، تو مجبوری کے درجے میں پھر وہ معاش کے لیے باہر نکل سکتی ہے کمانے کے لیے، یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا وہ جانا ہو تو ادھر، یا کوئی چھت وغیرہ گرنے کا خطرہ ہو، یا کوئی وحشت کا خطرہ ہو، یا عزت و ناموس کا خطرہ ہو، تو اس وقت میں تو نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے جانا بالکل ناجائز ہے۔ ایک تو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جو ہے نا وہ بناؤ سنگار عورتیں کرتی ہیں، تو بناؤ سنگار بھی وہ نہیں کر سکتی، زیب و زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ سوگ ہے 4 ماہ 10 دن، اس سوگ جو ہے نا یہ گزارنا ضروری ہوتے ہیں، لہٰذا عدت کے دوران کسی رشتہ دار کے گھر شرکت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ گجرات سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کو کسی مقصد کے لیے درود شریف کا وظیفہ بتایا گیا ہے، 4 جمعے کرنا ہے، ظاہر ہے کہ عورت مینسس کی وجہ سے 4 جمعے نہیں کر سکتے، ایک جمعہ رہ جاتا ہے، جو جمعہ رہ جائے کیا مینسس کے بعد وہ پڑھ سکتی ہے، اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، مینسس پیریڈ یا ماہواری کے دوران قرآن پاک کی تلاوت تو خاتون نہیں کر سکتی، نہ ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور وظائف پڑھنا یہ جائز ہے۔ درود شریف پڑھنا یہ جائز ہے، خاتون پڑھ سکتی ہے اپنے مخصوص ایام کے دوران بھی۔ اس طرح اور جو وظائف ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفار وغیرہ یہ پڑھ سکتی ہے۔ اور فقہاء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آیت بطور وظیفے بس یہ وظیفہ پڑھنی ہو تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا درود شریف پڑھنا ایام کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ اس دوران جو ہے وہ پڑھے، بلکہ اس دوران جو ہے زیادہ ان ایام میں زیادہ وظائف پڑھنے چاہیے، زیادہ تسبیحات وغیرہ پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ نماز بھی نہیں پڑھتی خواتین، روزے بھی نہیں رکھ سکتی، تو اس لیے پھر عبادت میں سستی آ جاتی ہے، تو اس لیے ان دنوں میں اس طرح وظائف تسبیحات یہ زیادہ کرنے چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔